رباه عبدك صادق في توبة فاغفر إلهي ماضي الأسرار. رباه يا رباه ذنبي قاتل وأنا المقصر واضح الأوزار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. عزیزان گرامی، سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری جو گفتگو اس وقت چل رہی ہے اور گزشتہ سے پیوستہ کی بنیاد پر ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ وہ اہم اخلاقی موضوعات کہ جن کی ہماری زندگی میں ہمیں اشد ضرورت پڑتی ہے، اس اخلاق حسنہ سے اپنے آپ کو زینت دیں اور اپنے نفس اور اپنی روح اور اپنی جان کو ہم آراستہ و پیراستہ کریں. تو اسی سلسلے کی یہ دوسری کڑی ہے اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے خود شناسی. اس سے پہلے ہم نے خدا شناسی کے حوالے سے، خدا کی معرفت کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم خود شناسی پہ قرآن مجید کی آیات کے ذیل میں گفتگو کریں گے. خود شناسی یعنی اپنے آپ کو، خود کو پہچاننا، اپنی شناخت کرنا، یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے اور لازم ہے. سورہ فصلت کی آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. ان قریب ہم انہیں اپنی آیات اور اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق کے اندر، اس کائنات میں، وفی انفسہم اور ان کے نفوس کے اندر اور ان کے نفسوں کے اندر، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر واضح اور روشن ہو جائے گا کہ وہ ذات، وہ پروردگار حق ہے. تو انسان کا جو نفس ہے، انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس اپنے نفس کی معرفت حاصل کرے، کس طریقے سے اس کو پروردگار عالم نے خلق کیا ہے. اور اسی لیے حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس میں ختمی مرتبت فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو پس انسان کے لیے ضروری ہے، ہر انسان کے لیے، بالخصوص وہ انسان کہ جو خدا کی معرفت حاصل کرتا ہے، وحدہ لا شریک کو مانتا ہے، ایک خالق اور مالک اور رازق پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود شناسی بھی کرے، یعنی اپنے نفس کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچانے. اس لیے کہ حدیث میں جس طریقے سے بیان ہوا اور ارشاد ہوا
کہ انسان اگر اپنی اور اپنے نفس کی معرفت حاصل کرتا ہے تو یہ نفس کی معرفت یا معرفت النفس ذریعہ بنتا ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے، اپنے مالک حقیقی کو پہچانے، اس اللہ کو پہچانے کہ جس نے اس انسان کو خلق کیا ہے۔ یعنی انسان خود شناسی کے ذریعے سے خدا شناسی تک پہنچے۔ لیکن یہ خود شناسی اور اپنے آپ کو پہچاننا یا معرفت النفس کیسے ممکن ہے؟ لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ معرفت النفس کیسے ممکن ہے اور انسان کس طریقے سے اپنے نفس کو پہچان سکتا ہے، ضروری یہ ہے کہ انسان پہلے اس بات کو جانے کہ یہ نفس ہے کیا، نفس کہتے کسے ہیں، نفس کس چیز سے مل کر بنا ہے۔ آیا انسان کا جو یہ ظاہری جسم ہے، یہ بدن ہے کہ جس میں آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، یہ ہاتھ پاؤں ہیں انسان کے، اور دوسرے دیگر اعضاء ہیں اس جسم کے اندر، کیا یہی نفس ہے یا نفس اس سے ہٹ کے کوئی چیز ہے؟ تو انسان اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے، اپنے نفس کی معرفت کے لیے، اس انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے اپنے نفس کو پہچانے کہ یہ نفس ہے کیا، نفس کی تعریف کیا ہے، نفس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اگر انسان نفس کے بارے میں جانے گا پھر اسے پتہ چلے گا کہ نفس کی شناخت کیسے ہو سکتی ہے، تاکہ اس نفس کی شناخت کے ذریعے انسان شناخت الہی تک پہنچ سکے، معرفت الہی تک پہنچ سکے۔ تو لہٰذا انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس بات کو جانے کہ نفس کیا ہے۔ نفس کے بارے میں کہا گیا ہے یا انسان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انسان کا جسم دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک یہی ظاہری جسم ہے اور دوسری چیز نفس ہے۔ جسم کے اندر یہی اعضاء و جوارح جو ہمیشہ جن کے ذریعے سے انسان مختلف کام لیتا ہے، آنکھ کے ذریعے دیکھتا ہے، ناک کے ذریعے سونگھتا ہے، کانوں کے ذریعے سے انسان سنتا ہے، زبان کے ذریعے سے کلام کرتا ہے، اور ہاتھ پاؤں کے ذریعے سے اپنے روزمرہ کے جو کام کاج ہیں ان کو انجام دیتا ہے۔ یہ انسان کا جسم ہے۔ لیکن اس جسم کے علاوہ ایک دوسری چیز ہے کہ جسے نفس کہا جاتا ہے، اور نفس کو یا نفس کا دوسرا نام روح بھی ہے، نفس کا ایک اور نام جان بھی ہے۔ کہتے ہیں اگر کوئی شخص مر جائے تو کہتے ہیں اس کی جان چلی گئی۔ کسی حادثے میں اگر کوئی انسان مر جاتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں اس نے اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیا، یعنی اس کی جان چلی گئی، اس کا جسم نہیں گیا، یعنی جسم اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن اس کے اندر، اس کے جسم کے اندر جو اس کی جان تھی، جو اس کی روح تھی، یا جو اس کا نفس ہے، وہ نفس اور روح یا جان وہ اس کے جسم سے جو ظاہری قفس عنصری ہے اس سے اس کی جان نکل گئی، اس کی روح نکل گئی۔ تو پس معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اس ظاہری وجود کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک یہی جسم جو محسوس ہے، قابل مشاہدہ ہے، سب دیکھ سکتے ہیں، اسے محسوس کر سکتے ہیں، اسے لمس کر سکتے ہیں، اسے چھو سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے انسان بہت سارے کام انجام دیتا ہے۔ اور دوسری چیز انسان کا نفس ہے کہ اس نفس کے ذریعے سے انسان بہت سارے کام کرتا ہے۔ یہ نفس کیا ہے؟ نفس کہتے ہیں کہ نفس مجرد ہے۔ مجرد کا مطلب کیا ہے؟ مجرد اس شے کو کہتے ہیں کہ جو خالص ہے، جس میں کسی طرح کی ملاوٹ نہیں ہے۔ کس چیز کی ملاوٹ؟ مادے کی ملاوٹ، یعنی مٹیریل کی ملاوٹ اس میں
ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ یعنی ہر وہ چیز کہ جو ہر طرح کی قید و شرط سے عاری ہے اسے کہا جاتا ہے نفس یا روح یا عقل یا جان، کہ جس میں ذرہ برابر کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے، یا جس طریقے سے حکماء اور علماء اخلاق کہتے ہیں کہ جو ہر طرح کے مادے سے خالی ہے، جو خالصتاً روحانی ہے۔ یعنی انسان کے اندر نفس ایک ایسی چیز ہے جو مجرد ہے، اور اسی نفس یا روح یا عقل یا اسی جان کے ذریعے سے انسان کمال کے جو مراحل ہیں، جو کمال کی منزلیں ہیں، انہیں طے کرتا ہے۔ اور یہی وہ نفس ہے کہ جو ذریعہ بنتا ہے اپنے پروردگار سے ارتباط کا، اور واسطہ بنتا ہے عالم ملکوت کے ساتھ ارتباط کے لیے، ایک واسطہ اور ذریعہ بنتا ہے۔ یہی انسان کا نفس یا یہی انسان کی روح ہے کہ جو پروردگار کے ساتھ ارتباط کا کام دیتی ہے۔ یعنی اگر انسان کے پاس نفس نہ ہو یا روح جسے ہم کہتے ہیں وہ نہ ہو، تو انسان اس خاکی جسم کے ساتھ، اس مادی جسم کے ساتھ اپنے پروردگار کے ساتھ ارتباط برقرار نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا نفس مجرد ہے۔ مجرد اس شے کو کہتے ہیں کہ جو ہر طرح کی قید و شرط سے آزاد ہے، جو خالصتاً روحانی ہے، کہ جس کے اندر روحانیت پائی جاتی ہے، معنویت پائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں نفس۔ اب ایک فرق اور کیا ہے جسم اور نفس کے درمیان، یعنی مٹیریل، مادے اور مجرد کے درمیان کیا فرق ہے؟ ایک فرق یہ ہے کہ جسم کی شناخت زیادہ آسان ہے روح کی شناخت کی بنسبت۔ یعنی انسان اپنے جسم کو آسانی سے پہچان سکتا ہے اپنی روح کی بنسبت۔ دیکھیے، جسم کی پہچان کے لیے مختلف آلات ہیں، مختلف ذرائع ہیں۔ انسان کو پتہ ہے کہ انسان گوشت، ہڈی، خون، پانی اور ان چیزوں سے مل کے بنا ہے۔ اس کے بدن کے اندر گوشت ہے، خون ہے، پانی ہے اور ہڈیاں ہیں، اور اس طرح کی چیزوں سے مل کے یہ انسان بنا ہے، یہ اس کا جسم ہے۔ جسم کی شناخت بہت آسان ہے، مختلف آلات کے ذریعے سے ہم پہچان سکتے ہیں۔ جدید ترین جو ٹیکنالوجی آج انسان نے کشف کی ہے اور ایجاد کی ہے، اس کے ذریعے سے نہ صرف انسان کے ظاہر، کیمرے کے ذریعے انسان جو ہے وہ اپنی تصویر کھینچ سکتا ہے، فلم بنا سکتا ہے، لیکن اب ایسے کیمرے اور ایسی مشینیں اور ایسے آلات آ گئے ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان کے اندر جو اس کے اعضاء ہیں، انسان کے بدن کا جو اندرونی حصہ ہے، اس کی شناخت بھی آسان ہو گئی ہے۔ تو لہٰذا انسان کا جو ظاہری جسم ہے اس کی شناخت آسان ہے، لیکن روح کی شناخت آسان نہیں ہے۔ روح کو پہچاننا بہت مشکل کام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ روح کیا ہے؟ پیغمبر جواب نہیں دیتے فوراً، پیغمبر وحی کا انتظار کرتے ہیں، اور وحی جب آتی ہے، وحی الہی، تو وہاں پر یہ آیت نازل ہوتی ہے پروردگار سے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ اے میرے حبیب، جب تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تو ان سے کہو کہ یہ روح اللہ کے امور میں سے ایک امر ہے، میرے رب کے امور میں سے ایک امر ہے۔ یعنی پیغمبر بھی جب جواب دیتے ہیں تو وحی الہی کا انتظار کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس آیت کے اندر روح کی اور زیادہ وضاحت نہیں کی، نہ پیغمبر نے اس کی وضاحت کی، بلکہ پیغمبر نے اتنا ہی جواب دیا کہ جتنا وحی الہی میں پیغمبر کو بتایا گیا تھا۔
تو لہٰذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں سے جواب میں، قل الروح من امر ربی، کہ یہ روح میرے رب کے امور میں سے اور اس کے اوامر میں سے ایک امر ہے۔ لہٰذا یعنی یہ جو روح ہے اس کا تعلق عالم امر سے ہے، امر الہی سے اس کا تعلق ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول نے بھی جب روح کی پہچان کرائی تو اس آیت کے ذریعے سے کرائی۔ اب ہم نفس یا اس روح کی شناخت کے دو تین جو طریقے علماء اخلاق نے اور حکماء نے بیان کیے ہیں، ہم ان کی طرف اشارہ کریں گے کہ انسان اپنی روح کو کیسے پہچان سکتا ہے یا اپنے نفس کی معرفت کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو شہوانی اور جو حیوانی تعلقات ہیں ان سے اپنے آپ کو دور کرے۔ اپنا ناطہ، اپنا رشتہ، اپنا تعلق، یہ جو شہوانی انسان کے اندر طاقتیں ہیں، حیوانی طاقتیں ہیں، ان سے اپنا ناطہ توڑ لے، تب انسان اپنے نفس کو پہچان سکتا ہے۔ اس لیے کہ جب انسان پر حیوانیت غالب ہو، جب انسان پر شہوت غالب ہو، شہوت سے مراد صرف شہوت جنسی نہیں ہے بلکہ غضب، کھانے کی شہوت، پہننے کی شہوت اور دنیا میں غرق ہو جانے کی شہوت، یہ تمام چیزیں شہوتیں ہیں۔ جب انسان شہوتوں کے اندر گھر جائے اور شہوتیں انسان کو گھیر لیں تو پھر انسان اپنے نفس کو، کہ جو امر الہی ہے، جس کا تعلق عالم امر اور دنیائے امر سے ہے، پھر انسان اپنے نفس کو اور اپنی روح کو نہیں پہچان سکتا۔ تو پہلا طریقہ یہ ہے، پہلا راستہ یہ ہے اپنے نفس کو پہچاننے کا اور اپنی روح کو پہچاننے کا کہ انسان جو شہوانی اور حیوانی تعلقات ہیں ان سے اپنا رشتہ توڑ لے، ان سے لا تعلق ہو جائے، تب انسان اپنے نفس کو پہچان سکتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کچھ چیزوں کے اندر دوسرے حیوانات کے ساتھ مشترک ہے، یعنی کچھ صفات جو حیوانات میں ہیں وہی انسان میں بھی ہیں۔ شہوت یعنی جنسی شہوت، لذت جنسی حیوانات کے اندر بھی ہے، انسان کے اندر بھی ہے، اور ضروری بھی ہے۔ انسان کے بدن کی کچھ ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے پروردگار عالم نے انسان کو جنسی طاقت عطا کی ہے۔ انسان کے لیے پروردگار عالم نے اس کے بدن کی صحت و سلامتی کے لیے جہاں بھوک کو رکھا ہے وہاں اس کے لیے غذا کا انتظام کیا ہے۔ انسان کھائے پیے لیکن حلال طریقے سے، جنسی شہوت سے استفادہ کرے لیکن حلال طریقے سے۔ لیکن اس سے قطع نظر کہ حلال طریقے سے جنسی شہوت کو استعمال کرنا ہے، کھانے پینے کی لذت سے استعمال کرنا ہے، کھانے پینے کی لذت سے فائدہ اٹھانا ہے، پہننے کی جو لذت ہے اور دیگر جو لذائذ ہیں اس دنیا کے اندر، دیگر جو لذتیں ہیں ان سے استفادہ کرنا ہے، لیکن یہ اپنی جگہ پہ۔ لیکن دوسری بات یہ ہے اہم ترین اس سے کہ بہرحال ان تمام چیزوں کے اندر انسان حیوان کے ساتھ مشترک ہے، یعنی یہ صفات حیوانات کے اندر بھی پائی جاتی ہیں اور یہ صفات انسان کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا انسان اگر کمال تک پہنچنا چاہتا ہے، اگر انسان اپنے رب سے رابطہ برقرار کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ وہ صفات جو دوسرے حیوانات، جو چوپایوں کے ساتھ مشترک صفات انسان کے اندر پائے جاتے ہیں، ان صفات پر غالب آ جائے۔ یعنی کھانے کو پھر لذت کے لیے لذت کی نگاہ سے نہ دیکھے بلکہ اپنی ضرورت سمجھ کے کھائے۔ جو جنسی شہوت ہے اس کو صرف جنسی شہوت کے عنوان سے اس کا استعمال نہ کرے بلکہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے حلال طریقے سے جنسی شہوت کا استفادہ کرے۔ اور دیگر جو دنیا کے اندر لذتیں ہیں ان لذتوں سے صرف اس قدر اور اتنا فائدہ اٹھائے جتنا اس کے جسم کے لیے ضروری ہے، جتنا انسان کے لیے اللہ نے اسے حلال قرار دیا ہے۔
تو یہ ضروری ہے انسان کے لیے، لیکن بہرحال ان شہوتوں پر انسان غالب آ جائے تب انسان اپنے نفس کو پہچان سکتا ہے، اور جب انسان اپنے نفس کو پہچان لے گا تو اپنے رب کو پہچان لے گا، اور اس کائنات میں تفکر کرے، غور و فکر کرے، تدبر سے کام لے۔ اسی لیے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ وہ افراد جو گناہ کرتے ہیں، وہ افراد جو اپنے پروردگار کی معصیت کرتے ہیں، وہ افراد، میں اس آیت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ وہ افراد جو اپنے پروردگار کی معصیت کرتے ہیں، اس کی اطاعت نہیں کرتے اور حیوانیت کی طرف چلے جاتے ہیں، تو قرآن ارشاد فرماتا ہے اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، ان سے بھی زیادہ پست ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے اس انسان کے اندر دو طرح کی طاقتوں کو رکھا ہے۔ ایک طاقت یہ ہے انسان کے اندر کہ حیوانات کی طرح اس کے اندر شہوت بھی ہے، لیکن دوسری طرف پروردگار عالم نے انسان کو عقل عطا کی ہے، پروردگار عالم نے انسان کو روح اور جان اور عقل اور نفس عطا کیا ہے۔ اگر انسان ان حیوانی صفات کو اپنے اوپر غالب کر لے گا تو پھر یہی انسان حیوانات سے بدتر ہو جائے گا، لیکن اگر ان تمام حیوانی صفات کے ہوتے ہوئے انسان نے ان حیوانی صفات اور شہوانی صفات پر کنٹرول کر لیا تو پھر یہ انسان فرشتوں سے افضل ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، قالوا ربنا اللہ، یعنی جو اللہ پہ ایمان لے کے آئے، ثم استقاموا، اور اس پہ قائم رہے، اور ان کے پائے ثبات میں ذرہ برابر کوئی تزلزل نہیں آیا، جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا اور اس پہ قائم رہے، اپنے ایمان کو انہوں نے مضبوط رکھا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اتنا پرواز کرتے ہیں، اتنی بلندی کی طرف چلے جاتے ہیں، کمال کی اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں کہ ایسے مؤمنین پر تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو انسان اگر اپنی شہوانی جو صفات ہیں ان پہ غالب آ جائے تو فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہی انسان اگر حیوانیت میں غرق ہو جائے تو پھر یہ حیوانات سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا انسان حیوانی صفات سے لا تعلقی ظاہر کر کے اپنے نفس کو پہچان سکتا ہے، یہ پہلا راستہ ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے، دیکھیے انسان اپنی روح اور اپنے نفس کو یا عقل کو یا جان کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ ایک طریقہ جو بتایا آپ کی خدمت میں، دوسرا طریقہ یہ ہے، دیکھیے جہاں انسان کا یہ جسم وجود رکھتا ہے، انسان کے جسم کے اندر ایک اور طاقت اللہ نے رکھی ہے، اور وہ طاقت کیا ہے کہ جب یہی انسان یعنی ہم اور آپ جب رات کو نیند کی حالت میں ہیں تو ہم خواب دیکھتے ہیں۔ خواب کی حالت میں دیکھیے ہمارا جسم کام نہیں کر رہا، نہ آنکھ دیکھ رہی ہے، نہ کان سن رہے ہیں، نہ ناک نہ زبان کے جو کام ہے وہ انجام دے رہے ہیں، نہ دیگر اعضاء و جوارح حرکت میں ہیں، یہ تمام اعضاء ساکت ہیں، بالکل سائلنٹ ہیں، لیکن ایک ایسی طاقت انسان کے اندر جاگ رہی ہے، تو آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مشرق سے لے کے مغرب تک اور مغرب سے لے کے مشرق تک
آپ سیکنڈوں میں، چشم زدن میں، ایک لمحے کے اندر مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق کا سفر طے کرتے ہیں، اور دنیا کے کن کن مقامات پہ گھومتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے کہ جو آپ کو ایسے ایسے مقامات پہ لے جا رہی ہے کہ جہاں جاگتے ہوئے آپ جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کا یہ جسم سیکنڈوں کے اندر ان مقامات کو طے نہیں کر سکتا، آپ کا یہ ظاہری وجود، یہ جسم، یہ بدن ان مقامات کو طے نہیں کر سکتا۔ تو یہ کیا چیز ہے کہ جو خواب اور نیند کی حالت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہی وہ روح ہے، یہی وہ انسان کا نفس ہے کہ جو حالت نیند میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر رہا ہے۔ یہ دوسرا راستہ ہے اپنے نفس کو پہچاننے کا، کہ انسان اس بات کو جانے کہ اس کے اندر، اس کے جسم کے اندر ایک اور طاقت موجود ہے، اور اس طاقت کو روح کی طاقت کہا جاتا ہے۔ وہ طاقت نفس ہے انسان کا، جو اس کے بدن کے علاوہ ایک اور چیز ہے۔ یعنی یہ بدن کیا ہے؟ یہ بدن ایک سواری کی مانند ہے، اور اس کا سوار کون ہے؟ بلکہ یوں کہا جائے کہ اس کا شہ سوار کون ہے؟ اس کی روح ہے، جو اس کے بدن پر سوار ہے۔ اگرچہ ان دونوں کا گہرا تعلق ہے کہ روح کے بغیر جسم ناقص ہے، اور جسم کے بغیر روح ناقص ہے۔ یعنی اگر جسم نہ ہو تو یہ روح فقط مجرد ہے انسان جو دنیا میں آنے کے بعد اعمال انجام دیتا ہے، نیک کام انجام دیتا ہے، ان اعضاء و جوارح کے ذریعے انجام دیتا ہے۔ تو روح کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک جسم کے اندر آئے، ایک جسم کی محتاج ہے، لیکن جس چیز کو فوقیت حاصل ہے وہ انسان کی روح ہے۔ بس یہ جسم ایک سواری ہے اور روح ایک سوار ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ انسان جب سو جاتا ہے تو یہی انسان کا جسم ایک جگہ ہے، بالکل سائلنٹ ہے، بے حرکت ہے، لیکن انسان کی روح حرکت میں ہے، سفر میں ہے، دائماً ہمیشہ سفر کر رہی ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے انسان کو اپنے نفس کے پہچان کا، کہ انسان سوچے، تفکر کرے، تدبر کرے، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک لمحے کے لیے سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، تو ایسے ایسے نکات اس کے ذہن میں آتے ہیں کہ وہ نکات اس پر عیاں ہوتے ہیں، اور کچھ اہم ترین نکات کو وہ کشف کرتا ہے اور وہ درک کرتا ہے کہ جن نکات کو وہ گھنٹوں یا مہینوں مطالعے کے ذریعے سے، اسٹڈی کے ذریعے سے، تحقیق کے ذریعے سے، جستجو کے ذریعے سے وہ ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات انسان جب فکر کرتا ہے اور تفکر کرتا ہے اور تدبر کرتا ہے اس کائنات میں، تو بعض اوقات اس پہ ایسے نکتے اللہ کی طرف سے الہام ہوتے ہیں کہ وہ سرا سے ثریا تک پہنچ جاتا ہے، یعنی اس زمین سے آسمان کی سیر کرنے لگتا ہے جاگتے ہوئے بھی۔ لیکن یہ کب ہے؟ کہ جب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرے۔ یہ ہے اس کا نفس کہ جو اسے لمحوں کے اندر، سیکنڈوں کے اندر سرا سے ثریا تک پہنچا دیتا ہے، زمین سے آسمان اور آفاق کی اسے سیر کراتا ہے، اور ایسی چیزیں اس پہ کشف ہوتی ہیں، اور ایسی چیزوں کو وہ کشف کرتا ہے کہ جن چیزوں کو اتنی آسانی سے کشف نہیں کیا جا سکتا۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے نفس کو پہچاننے کا تیسرا طریقہ۔ اور اس کے بعد آخر میں آپ کی خدمت میں جو نقطہ بیان کرنا ہے، بس انسان اپنے نفس کو پہچانے۔ اگر انسان، دیکھیے پیغمبر اکرم نے اس حدیث کے اندر من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، اس میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ انسان اپنے نفس کو پہچانے، پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ انسان اپنے جسم کو پہچانے۔ جسم کو تو ڈاکٹر پہچان لیتا ہے، جسم کو پہچاننے کا کام ڈاکٹر کا ہے۔ یہ علم طب ہے کہ جس کا کام یہ ہے کہ
بدن کو پہچانے، بدن کی بیماریوں کو پہچانے کہ انسان کا دل کہاں ہے، انسان کے پھیپھڑے کہاں ہیں، انسان کے گردے کہاں پہ ہیں، انسان کی عقل کہاں ہے، خون کس طریقے سے شریانوں میں دوڑتا ہے، یہ ایک ڈاکٹر کا کام ہے پہچاننا۔ پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے جسم کو پہچانو گے تو اللہ کو پہچان لو گے، اپنے رب کو، بلکہ فرمایا اپنے نفس کو پہچان لو گے تو اپنے رب کو پہچان لو گے۔ جسم مادہ ہے، مٹیریل ہے، لیکن روح مجرد ہے، مجرد شے مجرد کو پہچان سکتی ہے، جو مجرد علی الاطلاق ہے، جو پوری کائنات کا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ اس جسم مادی کے ذریعے ہم نہیں پہچان سکتے اپنے رب کو، بلکہ ہم اس روح کے ذریعے جو من امر ربی ہے اس کے ذریعے سے ہم اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں۔ اور اسی لیے جسم اور روح کی بیماریاں بھی الگ الگ ہیں۔ جسم کی بیماریاں کیا ہیں؟ نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، کینسر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، اور نہ جانے کتنے امراض ہیں جو جسم سے متعلق ہیں۔ لیکن نفس کی بیماریاں کیا ہیں؟ نفس کی بیماریاں اخلاق رذیلہ ہے، بری صفات ہیں، گناہان کبیرہ ہیں کہ جو انسان کے نفس کی بیماریاں ہیں۔ لہٰذا انسان اپنے نفس کو پہچانے گا تو اپنے رب کو پہچان لے گا۔ یہ نفس کی شناخت معرفت اللہ کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ پروردگار عالم نے کہیں نفس کو نفس لوامہ کہا ہے، کہیں نفس کے بارے میں پروردگار نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ پروردگار عالم نے اس آیت کے اندر انسان کے جسم کو اپنی طرف نہیں بلایا، بلکہ اللہ نے نفس کو اپنی طرف بلایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس اپنے پروردگار کی طرف پلٹ آ۔ تو لہٰذا یہ انسان کا نفس ہے کہ جو معرفت خدا کا ذریعہ بنتا ہے، واسطہ بنتا ہے معرفت خدا کے لیے۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے نفس کو پہچانیں تاکہ اپنے پروردگار کو پہچان سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔